کتاب الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں غضب کے موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو جاری تھی، اور اس میں ہم مولا مہدی نوراقی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع سعادات سے علاج مطالعہ کر رہے تھے، کہ جس میں ہم نے 7واں علاج قضاء و قدر پر راضی ہونا مطالعہ کیا تھا۔ قضاء و قدر کے حوالے سے کچھ مطالب اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، جس میں قضاء و قدر کا معنی اور گزشتہ درس میں جو مختلف علمی شعبہ جات ہیں ان کا مختلف زاویوں سے ان مباحث کا جائزہ لینا اور ان کے منہج کا تعارف آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم اس بحث میں عملاً وارد ہوتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں کہ قضاء و قدر کے ہمارے پاس کیا معنی ہیں۔ کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں قضاء و قدر کے حوالے سے زیادہ بیان وارد ہوا ہے، اور احادیث بھی ہمارے پاس کثیر ہیں اس حوالے سے۔ ہم احادیث کی طرف انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ آج ہم کسی حد تک قضاء و قدر کے معنی کو مطالعہ کرتے ہیں۔ قضاء و قدر کے فلسفی اور کلامی معنی میں کچھ اختلاف وارد ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ علم کلام میں چونکہ آیات و روایات سے سازگاری کو لازم قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ٹکراؤ برپا ہو تو تعویل کر کے اس کو سازگار کر دیا جائے، لیکن فلسفے کا جو منہج ہے وہ آزاد منہج کہلاتا ہے۔ اس میں فلسفے کے منہج میں اس طرح سے ٹکراؤ کی صورت میں وہ ٹکراؤ کو قبول نہیں کرتے، اور اتنا حصہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے نتائج کی صورت میں آشکار ہو رہا ہو۔ ہم اس مقام پر قضاء و قدر کے اس مقام پر کوشش کریں گے کہ ہر دو امور کو مطالعہ کسی حد تک کر سکیں، اگرچہ اس کی جو ایک بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی مطمئن صورت جو ہے ہمارے پاس وہ آہستہ آہستہ ہی برپا ہونے کے قریب آئے گی۔ علم کلام میں ایک تقسیم میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کو ملاحظہ اور مطالعہ کریں گے۔ وہ تقسیم اس طریقے سے ہے کہ علم کلام میں قضاء و قدر کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک اس کے حوالے سے تقسیم بنتی ہے کہ قضاء و قدر علمی، اور دوسری بنتی ہے قضاء و قدر عینی۔ فلسفے میں تھوڑا سا اس تقسیم سے اختلاف برپا ہوا ہے، اختلاف بڑھتا گیا ہے۔ بس ایک ہمارے پاس قضاء و قدر علمی ہے اور ایک قضاء و قدر عینی ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ جو علم کلام عمومی طور پہ ہمارے مکتب میں، مکتب تشیع میں رائج رہا ہے، وہ فلسفے کے بہت قریب ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً 70-80% عقائد امامیہ، ان میں عقلی مباحث کے اندر فلسفی جو روش ہے اس کا بہت زیادہ اثر اور عمل دخل پڑ گیا، اگرچہ دیگر مکاتب فکر میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن مکتب تشیع میں اس کی زیادہ تاثیر ہمیں بقیہ مکاتب کی نسبت نظر آتی ہے۔ لیکن اسی ضمن میں ایک روش ایسی بھی موجود تھی کہ جس روش کے تحت نقل کو، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر کیا گیا، آیات و روایات کو وہ ترجیح دی جاتی تھی، اور ترجیح دے کے جو عقلی نتائج ہیں ان کو مثلا نظر انداز کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں مدرسہ تفقیق مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اسی تفکر کا مالک ہے، یعنی اہل حدیث منہج اور روش کا مالک ہے۔ وہ آیات اور روایات اور حتیٰ کہ اکثر بیشتر سند کی بھی بررسی اور تحقیق نہیں کرتے، اور اس میں جو معنی ظاہر ہوا ہے اس کو لے کے دیگر آیات روایات سے جوڑ کے ایک معنی لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو ہم اصولی روش بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اصول فقہ میں چونکہ فقہی مبانی کے تحت
نصوص کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر قواعد جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اسی منہج کو پھر عقائد میں بھی ہمارے بہت سارے فقہا نے اختیار کیا۔ اس سے ہماری گفتگو کا جو اصل مقصد ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ ہم ایک منہج کا مطالعہ کریں اور کوئی نہ کوئی آیت یا روایت کا ظاہر اس سے ٹکراتا نظر آئے۔ اگر ایسی صورت ہو، بالفرض کلامی اگر آپ روش کو دیکھیں تو کلامی روش کے تحت عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ روایات میں بہت سارے احتمالات ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً وہ روایات جو فقط اور فقط ایک مرتبہ آئی ہے اور کسی کتاب میں اور کسی اور راوی سے روایت نہیں آئی اور وہ روایت ٹکرا بھی رہی ہے عقلی مبانی سے، تو اس صورت میں اس روایت سے چشم پوشی کی جائے گی، کیونکہ راوی جو امام معصوم سے سن رہا ہے یا کسی واسطے سے لے رہا ہے، یا ہمارے پاس کئی زمانے کے گزرنے کے بعد، 1000 سالوں کے بعد یا 1000 سال یا کئی سو سالوں کے بعد ایک روایت آ رہی ہے، تو اس میں کمی بیشی کے احتمالات کثیر ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ ہم اس وجہ سے عقلی منہج کو پہلے ہم مطالعہ کریں گے اور پھر اس کے بعد آیات روایات کی طرف آئیں گے۔ ہاں، اگر آیات اور روایات میں کچھ ایسے مضامین ہیں جو کئی سندوں سے، کئی کتابوں میں اور قدیمی کتابوں میں بھی وارد ہوئے ہیں، یا وہ عمیق ایک پہلو کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے بحث اس عقلی مباحث میں نہیں ہوئی، تو اس کو پھر الگ سے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام، اب اس میں آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر عصمت کے باب میں، جیسے عصا آدم ربہ فغوا، عصمت کے باب میں یا توحید کے باب میں، جیسے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت کہ جو چہرے ہیں وہ اس دن وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے خوش و خرم ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ادھر نظر کرنے کو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھنے سے تعبیر ہے، تو اس کی پھر تعویل کی جاتی ہے، اسے سازگار کیا جاتا ہے یا متشابہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، ادھر آ کے یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو آپ بالاتر مانیں اور آپ کے جو عقلی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا اس کو آپ نظر انداز کریں، بلکہ اس جگہ پہ ہم جو عقلی ہمارے پاس نتائج ہیں اس سے آیت کو حتماً سازگار کریں گے۔ یہ عصمت کا نظریہ جو عقلی طور پہ ثابت ہوتا ہے اس سے حتماً و حتماً اس آیت عصا آدم ربہ فغوا کو سازگار کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نتائج نکلے، ادھر سے ایک آیت ہمارے پاس آتی ہے اور آیت کا جو ظاہر ہے وہ کچھ اور پیغام دے رہا ہے، تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عقلی دلائل سارے کے سارے یا عقلی نتائج وہ بے اثر ہیں یا باطل ہیں یا فاسد ہیں، بلکہ ہم اس آیت کو سازگار یا تو کرنے کی کوشش کریں گے یا آیت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے اور اسے متشابہ قرار دے دیں گے۔ لہٰذا اس میدان میں یہ توہم انسانی ذہن میں ایجاد ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کا ایک ظاہر ہے، اس ظاہر سے آنے والے معنی کو ترجیح دیتے ہوئے تمام عقلی نتائج کو فاسد قرار دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بعض انحرافی نظریات کا مالک انسان بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس میدان میں اس چیز کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ہم نے کلامی ابھی تقسیم آپ کے سامنے بیان کی کہ علم کلام میں قدر و قضا، اصل لفظ قدر و قضا بنتا ہے اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی اسی چیز کی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی قضاء و قدر کے نام سے معروف کلمہ ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی صحیح ترتیب کو مد نظر رکھیں تو وہ ہمارے پاس ترتیب بنتی ہے کہ پہلے قدر ہے اور اس کے بعد قضا ہے۔ قضاء و قدر یعنی قدر و قضا کے عنوان سے اگر ہم لیں تو یہ زیادہ احادیث کے قریب بھی ہے اور جو مطالب ہم ذکر کریں گے اس کے بھی قریب ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہمارے سامنے آشکار ہوا، اور کہ قضاء و قدر کی ترتیب کے اعتبار سے قضاء و قدر میں ایک ہے قضاء و قدر علمی اور ایک ہے ہمارے پاس کلامی ترتیب کے مطابق، کلامی تقسیم کے مطابق قضاء و قدر عینی،
اور اسی میں بعض محققین ہیں جیسے آیت اللہ جعفر سبحانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے قدر و قضائے عینی کلی بھی قرار دیا ہے، یعنی جو امت اور معاشرے تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو قوانین ہیں اس سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے ایک تقسیم ذکر کی ہے۔ ایک تقسیم اسی طریقے سے بعض متکلمین نے ذکر کی ہے قضاء و قدر حتمی و غیر حتمی، وہ احادیث کی اساس کے اوپر۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی قدر و قضاء کے حوالے سے یہاں سے ہی چلے، انہوں نے حتمی اور غیر حتمی میں اسے تقسیم کیا۔ بعض نے آ کے اس طریقے سے بھی تقسیم کیا ہے کہ قدر و قضاء تکوینی اور قدر و قضاء تشریعی۔ یہ آپ کے پاس جو مختلف طرح کی تقسیمات اور ان کے عنوان آئے ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے پاس عمومی طور پہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام بنتی ہیں۔ چونکہ آیات اور روایات اس کا ایک بڑا مجموعہ ہمارے پاس اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً قدر و قضاء تشریعی سے مراد یہ ہے کہ قضاء کہتے ہیں فیصلے کو، حکم کو یا محکم پن کو، قدر کہتے ہیں مقدار معین کرنے کو۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس میں چیزوں کی مقدار معین کرنا قدر تشریعی کہلائے گا، اور ان چیزوں کا حکم جاری کرنا قضاء تشریعی کہلائے گا۔ مثلاً نماز کا واجب ہونا قضاء تشریعی کہلائے گا، لیکن نماز 5 ہیں یا 17 کل رکعتیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں جو واجب قرار دی گئی، فجر کی 2، ظہر اثر کی 4 مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، تو ان سب کو آپ ملائیں تو تقریباً 17 رکعت نماز یہ بن جاتی ہے۔ یہ جو تعداد اور مقدار معین کرنا رکوع سجود اور ان سب چیزوں کے اوپر، یا ماہ مبارک رمضان میں روزوں کا واجب ہونا، یہ مقدار کا معین کرنا قدر تشریعی کہلائے گا۔ اس کے مقابلے میں قدر تکوینی ہے کہ کائنات کے اندر جو مقدار اشیاء کی معین ہے، جتنے بھی موجودات ہیں، چاہے وہ ان کے ظاہر کو دیکھیں یا ان کے باطن کو دیکھیں، اس کی مقدار معین ہے۔ یہ جو مقدار کا تعین ہے، ان کی خصوصیات، ان کی ذات، ان کی حدود، یہ حدود کا تعین یہ قدر کہلائے گا۔ اور جیسی مقدار معین ہوئی ہے ویسا ہی برپا ہونا کائنات کے اندر، یہ قضاء کہلائے گا۔ ادھر آپ نے ایک تشریح کو مد نظر رکھا کہ قدر و قضاء تشریعی و تکوینی۔ اسی طرح ایک تقسیم ذکر کی جاتی ہے قدر و قضاء حتمی و غیر حتمی، اور یہ تقسیم روایات اہل بیت علیہ السلام سے آشکار ہے۔ ہمارے لیے اس کا سمجھنا قدر آسان ہو جاتا ہے کہ ایک وہ مقدار ہے حوادث کی، نعمتوں کی، اشیاء کی، خصوصیات کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتمی قرار دی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہمیشہ سے موجود بھی ہے، اور وہ قابل تغیر اور قابل تبدل نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر اور تبدل کا ہونا لازم آئے گا، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے ان نقائص سے۔ ایک قدر و قضاء ہے جو غیر حتمی ہے، جو لوح محفوظ کے مقام کے اوپر اللہ نے آشکار کی، اور اس تک جن ہستیوں کو رسائی دی ہے وہ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے لوح محو اثبات بھی کہا جا سکتا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق، کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، یعنی مشیت کے مطابق، اللہ کی مشیت جس سے لاحق ہو جاتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ محو کر دیتا اور مشیت کے مطابق ثابت کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے، 39 نمبر آیت ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بعض احادیث بھی ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، ان سے منقول روایات ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو آخری زمانے تک جو کچھ ہونا تھا وہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر سکتے تھے، لیکن اس میں لوح محو اثبات میں چونکہ غیر حتمی چیزیں لکھی ہیں، حتمی نہیں ہیں، لہذا اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجل مسمى وہ ہے کہ جو صدقات دیں گے، دعا کریں گے،
اس کی وجہ سے ٹل جائے گی، کیونکہ دعا اور صدقات یہ ہر چیز کے اوپر بہاری قرار دی گئی ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ صدقات کے جو اثرات ہیں اور دعا کے جو اثرات ہیں وہ ہر چیز کے اوپر بالاتر قرار دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ وارد ہوا کہ تقدیر کو وہ بدل دیتی ہے یا آنے والی قضا کو بدل دیتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مقام لوح و محفوظ کے اوپر ثبت ہے، جیسا کہ ایک معتبر روایت آپ کی خدمت میں الکافی سے ذکر کی جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے حفص اور ہشام ہر دو نے نقل کیا ہے کہ اجلہ میں سے یہ شخصیات ہیں، یعنی اعلیٰ درجہ کی سند کے ہمراہ یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ان دونوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ کی مشیت جس سے تعلق پیدا کرے، مشیت الہی کے مطابق وہ جسے اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور مشیت الہی کے تحت اللہ جسے چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ يُمْحَى إِلَّا مَا كَانَ ثَابِتًا، جو ثابت تھا سوائے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو مٹایا جا سکتا ہے۔ وَهَلْ يُثْبَتُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ، اور جو نہیں تھا اسے ثابت کیا جائے، یعنی جس کو مٹایا گیا ہے وہ ثابت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے تبدیل کر دیا اسی لوح محفوظ میں۔ اور یثبت سے مراد کیا ہے کہ جو نہیں تھا اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، چونکہ جب مٹائے گا تو اگلی چیز اس کے بدلے میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ لہذا یہ ہے کہ جب محو کیا جائے گا تو پھر ایک چیز اس کے لیے ثابت بھی ایک چیز کی جائے گی، جو اس کے لیے نہیں تھی وہ ثابت کر دی گئی، اور جو اس کے لیے تھی وہ مٹا دی گئی۔ یہ غیر حتمی لوح محفوظ کے اوپر جو علم اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اور ادھر سے بدا اور نسخ ہے، ناسخ اور منسوخ شریعتوں کے اندر وہ اسی مقام سے ہے کہ مثلا اس کے مطابق جب تورات اور انجیل کا دور تھا تو کسی دور میں یہودیت دین حق مذہب تھا، پھر نصرانیت یعنی مسیحیت دین حق مذہب رہا، اور جب اسلام آ گیا تو وہ ان دونوں کی ترقی یافتہ ایک صورت ہے۔ لہذا ہم یہودیت اور مسیحیت کو ماضی کے آئینے میں منحرف کوئی مذہب قرار نہیں دیتے، بلکہ برحق اور دین حق مذہب قرار دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کے آ جانے کے بعد یہی دو مذاہب وہ اپنی اعلیٰ سطح کے اوپر پہنچ گئے، یعنی تسلسل ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ تو یہ دین اسلام کی صورت میں ہمارے لیے جلوہ گر ہوئے۔ اب یہاں پہ ناسخ منسوخ کا جو آنا ہے کہ شریعت منسوخ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے، امتوں کے سامنے، یا ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے جس پہلو کو اجاگر کیا ہے وہ ان کی شریعت تھی، لیکن ازلی علم خدا کی یا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے ہے کہ یہ ایک مدت کے لیے اس کے بعد اسے مٹا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا سابقہ شریعتوں کو، اور ناسخ جو اس کو زائل، نسخ کہتے ہیں زائل کرنا، جس نے بقیہ شریعتوں کو زائل کر دیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ قرار پائی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں بھی ناسخ منسوخ کا تذکرہ ہے کہ ناسخ منسوخ کے بغیر تفسیر قرآن یا شرح حدیث نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ناسخ منسوخ اپنی جگہ پر ایک حقیقت موجود ہے، لیکن وہ اسی لوح مقام لوح محفوظ سے تعلق، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہی ناسخ منسوخ کائنات کے امور کے اندر ہو، شریعت کے دائرے میں نہ ہو، بلکہ کائنات اور کائنات کے اندر جو وجودات ہیں ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کی زندگیوں سے، ان کے نفع نقصان سے اس کا تعلق ہو، تو اسے بدا کہتے ہیں۔ بدا یعنی ایک چیز کا ظاہر ہونا۔ چونکہ بدا کے حوالے سے یہودیوں کا ایک نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ جہالت کی نعوذ باللہ نسبت خلاصہ کلام دیا کرتے تھے۔ تو مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بدا کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو یہودی حضرات اپنی جہالت کی بنیاد پہ خداوند متعال کی طرف غلط نسبت دیتے تھے۔ بدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے غیر حتمی جو ظاہر نتائج ہیں یا علم ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور جب اس کی مدت اور مقررہ وقت پہنچا یا ختم ہو گیا مقررہ وقت، تو پھر جو حتمی چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی۔
اسے کہتے ہیں بدا کا نظریہ، کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی اہم خصوصیات میں سے یہ نظریہ بدا پایا جاتا ہے۔ یعنی بدا بمعنی ابداع ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اس کو اللہ نے اب ظاہر کیا ہے۔ اس سے پہلے کا جو مرحلہ، چونکہ ہر چیز جو خداوند متعال کے پاس صادر ہو رہی ہے وہ مراتب کے ساتھ ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم فلسفے کی دنیا میں بھی داخل ہوں گے، ہم زیادہ طولانی طور پہ کلامی آراء کو نہیں پڑھیں گے، صرف ایک تعارف آپ کے سامنے آ جائے، چونکہ علم کلام اس مقام پر آیات و روایات سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر بھی ہے، خصوصاً ان روایات سے کہ جن روایات کا مجموعہ زیادہ ہمارے پاس آیا ہے، اور عقلی طور پہ بھی ایک گفتگو موجود ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس مسئلے کے اوپر شدید اختلافات پیدا ہوئے اور فرقہ جات نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف فرقوں کے اوپر لعنت بھی وارد ہوئی ہے۔ مثلا جبریہ و قدریہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے، خصوصاً قدریہ کے حوالے سے شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ مجوس هذه الامہ، اس امت کے یہ مجوسی ہیں، القدریہ تو مجوس هذه الامہ۔ اہل سنت کلامی کتب میں بھی اور مکتب اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جبریہ فرقہ نکلا، بعد میں یہی معتزلہ اور اشاعرہ کی صورت میں کچھ ہمارے پاس تفصیلات آئیں۔ اب ظاہری طور پہ کوئی نہیں یہ کہتا کہ میں جبری ہوں، کہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جو بھی فعل صادر ہو رہا ہے وہ اس میں مجبور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے قرار دیا تھا وہ بیچارہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ اچھے بندے نے اچھے عمل انجام دینے، اور برے بندے نے مجبور ہے کہ برا عمل انجام دے۔ اب جب ہم ان اشاعرہ سے پوچھیں تو وہ اپنی طرف اس نسبت کو قبول نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، چونکہ جس پر جو ظلم کر رہا ہے وہ کہے گا میں مجبور ہوں ظلم کرنے پر، مظلوم کہے گا میں ظلم سہنے پر مجبور ہوں۔ تو ظلم پھر کرنے کی نسبت کس کی طرف آ جاتی ہے؟ یا شر کی نسبت، گناہوں اور معصیتوں کی نسبت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لہذا اشاعرہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ ظالم مانتے ہیں، وہ واضح کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں، وہ واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام کے تمام شرور اور قبائح سے منزہ اور پاک و پاکیزہ مانتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس چیپٹر میں پہنچتے ہیں جیسے قضاء و قدر کہتے ہیں، اور قضاء و قدر کے ضمن میں جب بحث قدرت اور جبر اور اختیار کی آتی ہے تو وہ جو تشریح کرتے ہیں اس تشریح کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، لہذا یہ نتائج ہیں تشریح کے۔ تو یہاں پہ تشریحات اپنے مقدموں کے ساتھ ہوتی ہے، مقدمات کے ہمراہ ہوتی ہے، لہذا جب ہم اس تشریح پہ اعتراض کریں گے تو اصل میں ہم اعتراض پہلے ان کے مقدمات کے اوپر کریں گے، مقدمات ان کے باطل قرار دے دیں، تشریح باطل قرار پا جائے گی۔ اسی طریقے سے معتزلہ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خلق کر دیا، اب اللہ تعالیٰ انسانی افعال اور اعمال میں مداخلت ہی نہیں کر سکتا، اصلا اتنا انسان آزاد ہے۔ یقیناً یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی واضح کہتا ہے اور عقل بھی اس بات کی قائل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قدیر ہے۔ اب یہاں پہ معتزلہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، لیکن جب وہ اس باب پر پہنچیں گے، اس چیپٹر پہ پہنچیں گے، قضاء و قدر اور اس کی ضمنی بحث میں سعید ہے، شقی ہے، یا اختیار اور جبر کی بحث آتی ہے، تو وہ جو تشریح پیش کرتے ہیں اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر دو سے بچنے کی تاکید کی، نہ قدریہ یا معتزلہ کی بات مانا جائے، نہ جبریہ یا اشاعرہ کی بات مانا جائے، بلکہ امر بین الامرین، درمیان میں یہ ایک حقیقت موجود ہے۔ لیکن اس سب بحث کا اصل سرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بحث قدر و قضا سے۔ بحث قدر و قضا میں کوئی بہت زیادہ جھگڑا نہیں آپ کو کتب میں دکھائی دے گا، لیکن جب بحث قدر و قضا اپنے طور پہ بحث آگے جائے گی اور چند فصلوں میں تقسیم ہوگی، اور جب بحث اختیار اور جبر یا سعادت اور شقاوت کے باب میں داخل ہوگی یا خیر و شر کے باب میں داخل ہوگی، وہاں پہ ایک غوغا اور ہمیں عجیب سا ایک شور شرابہ نظر آتا ہے۔ اور یہ پھر صورت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ
مکاتب البتہ اب زیادہ ذہن کھل چکے ہیں، چونکہ عشاعرہ ہر دور میں یکساں سطح کے نہیں رہے۔ قدیم عشاعرہ جبر کے زیادہ قائل تھے، اس کے بعد جو دور آیا متأخرین وہ جبر کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ دور معاصرین پہنچ گئے، ان میں سے بعض جبر کو کہتے ہیں اور بعض اصلاً جبر والی تفسیر کو درست قرار نہیں دیتے، اس لیے عشاعرہ کی طرف مطلقاً یہ نسبت بھی درست نہیں ہے۔ معتزلہ طبقہ آج کے دور میں باقی نہیں رہا۔ آئیں اب ہم اس حوالے سے کہ حتمی اور غیر حتمی، کہ اس کا بھی ایک آپ کے سامنے تعارف آ گیا، ہم ابھی اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جاتے کہ گفتگو بہت طولانی ہوتی چلی جائے گی کہ ہم حتمی اور غیر حتمی جو تقسیم ہے اس حوالے سے علماء نے کیا کہا ہے، آیات روایات اس کے اوپر کون کون سی دلالت کرتی ہیں، پھر لوح و محفوظ کی ضمن میں تشریح کیا بنتی ہے، تو ابھی ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ چند احادیث جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ الکافی میں باب البدا جو ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بدا کے بارے میں واضح طور پہ کلام فرمایا ہے، تو باب البدا سے ہمارے لیے مختلف اس طرح کی احادیث اس میں جمع صورت میں نظر آتی ہیں کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ لوح محفوظ میں غیر حتمی معلومات ہیں، اور وہ معلومات اس کی دسترس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور وہاں سے وہ بہت ساری چیزوں کی خبر ہمیں دیتے بھی ہیں، البتہ اس میں تغیر اور تبدل کا احتمال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے بدا کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک تقسیم ہمارے پاس آ جاتی ہے جو بقیہ تقسیم کی نسبت آپ کچھ محکم تقسیم کہہ سکتے ہیں اور فلسفہ اسلامی سے بھی قریب تر تقسیم ہے۔ وہ تقسیم بنتی ہے کہ قضاء و قدر و قضاء علمی اور قدر و قضاء عینی۔ فلسفے میں صرف اتنا فرق آتا ہے کہ وہ قدر کو منحصر کرتے ہیں فقط و فقط عین خارجی میں، عالم مادہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدر جو ہے عالم مادہ سے پہلے نہیں پائی جاتی، یعنی عالم عقول اور عالم مثال، یعنی اس سے پہلے کے جو دو عوالم ہیں، عالم مثال یعنی جسے آپ عالم ذر بھی کہتے ہیں دینی زبان میں، عالم ذر، اور اس سے پہلے جو عالم ہے، ان دو عوالم میں تقدیر یا قدر نہیں ہے۔ قدر جو ہے وہ پائی جاتی ہے فقط اور فقط، یعنی جو مقدار معین کرنے کا خصوصیات کے ساتھ اشیاء کے ہے، وہ عالم مادہ ہے۔ لیکن علم کلام اس بات کا قائل ہے کہ قدر و قضاء عینی بھی اور علمی بھی یہ تمام جہانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے ایک کلامی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس وقت رہا تو ہم پھر فلسفی تعبیر میں داخل ہوں گے۔ کلامی تفصیلات کو اس لیے مقدم کیا جا رہا ہے چونکہ وہ آیات و روایات سے زیادہ استنباط کی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی فلسفی آراء کو ملاحظہ کریں گے اور پھر چند شبہات جو ابھرتے ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے، خصوصاً جو ہمارے لیے اپنی زندگی میں غضب کا باعث بنتے ہیں، اور اس کو غضب کی دنیا سے جوڑیں گے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اگلے درس میں آپ کے سامنے فلسفی تشریح کو پیش کیا جا سکے۔ لیکن یہ جو تقسیمات آپ کی خدمت میں کی ہیں، چونکہ ابھی ہم نے زیادہ احادیث نہیں پڑھی، آج بھی اگر ہم احادیث کو شروع کرتے تو احادیث ہی ہمارے لیے سارا کا سارا وقت لے جاتی۔ انشاءاللہ ہم اختتام کے اوپر احادیث کی طرف آئیں گے تاکہ آیات اور احادیث کو پڑھتے ہوئے ہم تعین کر سکیں کہ یہ کلامی تقسیم کے مطابق یہ معنی نکلتا ہے اور فلسفی ایک تقسیم کے مطابق یہ معنی نکلتا ہے۔ علم کلام میں جو زیادہ اہم ہمارے پاس تقسیم آتی ہے وہ قدر و قضاء علمی اور عینی ہے۔ ایک فرق اس میں اور اساسی بیان کر دیا جائے جو اگر ہمارے ذہنوں میں رہ گیا تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ فلسفے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب علم، صفت علم کو بیان کیا جاتا ہے تو مراتب علم کی بات آتی ہے، لہذا فیلسوف جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ قدر و قضاء قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ علم کی دنیا میں اسے ایک نو مقید آغاز میں مقید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مراتب علم ہیں، ان مراتب علم میں ایک مرتبہ یعنی ایک لیول جو ہے وہ علم الہی کا وہ قدر و قضاء ہے۔
یعنی اس مرتبے کے اوپر ہر شے کی ماہیت اور اس کی حدود اور اس کی خصوصیات وہ علم الہی میں معین اور مشخص پائی جاتی ہیں، اور پھر ان کا آئندہ زمانے میں عینی طور پہ خارجی طور پر متحقق ہونا اور وجود میں آنا یہ قدر و قضاء عینی ہوگا۔ لہذا فیلسوف جو ہیں وہ قضاء کو تو تمام جہانوں میں قابل عمل سمجھتے ہیں، وہ جاری ہوتا ہے، عالم عقول ہے، عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے، لیکن قدر کو وہ پھر عملی طور پہ خارجی طور پہ مقید کرتے ہیں عالم مادہ سے۔ اب اس کے اوپر بعض نے اعتراضات کیے ہیں اور وہ چیزیں انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہم علم کلام کی جہت سے آ جائیں۔ علم کلام میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک قدر و قضاء علمی ہو گیا اور ایک قدر و قضاء عینی ہو گیا۔ حوزہ علمیہ کی مباحث میں عقائد کی دنیا میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن عقائد میں بعض عقائد کی کتابوں میں بہت تفصیلی بحث ہے۔ اکثر بیشتر عقائد کی کتابوں میں آیات اور روایات کو ذکر کر کے چند نتائج اور ان سے کلی چند معانی لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اب انسان غور و فکر کا خصوصاً محتاج ہے، لہٰذا اگر ہم نے اس موضوع کے اوپر غور و فکر کیا تو بہتر ہمارے سامنے نتائج آ جائیں گے، وإلا یہ آج کے دور میں بہت قیمتی مباحث بن چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غربی فلسفے نے سب سے زیادہ جو شبہات کھڑے کیے ہیں وہ انسان کی زندگی کے انہی پہلوؤں سے ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، دنیا میں حوادث پیدا ہو رہے ہیں، مختلف طرح کی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے تمام بچے اپنی تقدیر کے اعتبار سے، اپنی یعنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی زیادہ اچھی صلاحیتوں کا مالک بن جاتا ہے، کوئی پریشان کن حالات سے دوچار ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی مزاج میں وہ ڈھل جاتا ہے، کوئی کسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب غرب نے شبہات کھڑے کیے ہیں، وہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اعلیٰ درجے کی خوشی، اعلیٰ درجے کا سکون، اعلیٰ درجے کی آسائش اور زندگی کی ضروریات مہیا ہونی چاہیے، اور یہ سب کے لیے یقیناً و یقیناً مہیا نہیں ہیں۔ اب جب مہیا نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ اس کا سارا الزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ لہذا اگر قضاء و قدر کی ہمارے پاس گفتگو وہ تمام سطح کی تو یقیناً قابل حل ایک بشر ہونے کے ناطے ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی علم عطا ہو تو مزید اس میں آگے کے ہمارے لیے ابواب کھل سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ابھی تک علمی صورت میں بھی موجود ہے اس سے ان تمام شبہات کا جواب ضرور دیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی اصل اساس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علم کلام میں بھی جو بنیادی طور پہ معلومات آئی ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اس کا آغاز علم الہی سے ہے، اس پوری بحث کا آغاز علم الہی سے، لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ فعل الہی کے اوپر ہے۔ یعنی اس تقسیم، کیونکہ تقسیم میں بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، اس لیے آغاز تقسیم کو سمجھنے کے لیے مقدمات لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید 3 ابواب میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہمیشہ توحید کو ان 3 ابواب میں تقسیم کر کے مطالعے کی ہم کوشش کریں، تعین کریں۔ جب بھی ہم توحیدی کسی ایک معلومات کو ہم غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پہلے اس کے مشخص کر دیں کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے۔ ایک ہے توحید فی الذات، یعنی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ احد، واحد، فرد، صمد، اس طرح سے جو ہمارے پاس معلومات ہیں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں معلومات۔ دوسری توحید ہمارے پاس آتی ہے اسماء و صفات۔ یہ تمام کے تمام شعبہ جات دینی میں رائج تقسیم ہے، یہ کسی ایک مکتب کے ساتھ یا کسی ایک شعبے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یعنی وہابی بھی اسی طرح سے تقسیم کرتے ہیں، اہل سنت بھی تقسیم کرتے ہیں، مکتب تشیع میں بھی تقسیم اس طریقے سے، کیونکہ یہ تقسیم عقلی طور پر آسان اور واضح ہے۔ تقسیم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو، نمبر 2 اسماء و صفات کے بارے میں گفتگو، اور نمبر 3 افعال الہی کے بارے میں گفتگو، چونکہ فعل الہی کے آثار ہمیں اس دنیا میں اور کائنات میں نظر آ رہے ہیں۔
آغاز ذات سے ہے، ذات باری تعالیٰ سے۔ اسماء و صفات ذات باری تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہیں۔ اسماء و صفات کے نتیجے میں فعل الہی برپا ہے۔ فعل الہی جو ہے وہ بے حکمت نہیں ہے، عبث نہیں ہے، لغو نہیں ہے، اس کے ہر فعل کے ہر اثر میں حکمت موجود ہے۔ وہ حکمتیں ہم ممکن ہے نہ جانتے۔ مثلا آسمان کی پر ہم نگاہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری یہ ملکی وے ہونا کافی تھی، یہ سورج چاند ستاروں کے ارد گرد جو اتنے اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض خلق کیے ہیں سیارے، یہ کافی تھے۔ یہ ان گنت جو اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں بنا دی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی اس قدر ان گنت کہکشائیں کہ ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ ہماری زمین بنتی ہے۔ ایٹم کے اپنے جو پارٹیکلز ہیں، ایٹم کے اپنے عناصر ہیں، ان سے بھی چھوٹا عنصر یہ زمین اس کائنات کے اندر کہلاتی ہے۔ اس قدر وسیع زمین، یعنی وسیع و عریض کائنات۔ اس کائنات میں خداوند متعال کی حکمتیں ہمیں اس حکمت کا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فعل کا اثر، مثلا ہم کے فعل قدرت ادھر جلوہ گر ہے، فعل رحمت ہے، فعل یعنی قدرت کا ایک اثر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثلا خالق ہے، رازق ہے، فعل تو نہیں ہے، علم اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن فعل اسی اساس کے اوپر سامنے آئے گا۔ وہ چونکہ قادر ہے، وہ چونکہ قدیر ہے، اس لیے بہت سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو رہے ہیں۔ چونکہ علیم ہے، جو فعل صادر ہو رہا ہے اس میں علم الہی کی جھلک ہے۔ کیونکہ حکیم ہے، اس لیے جو فعل اللہ تعالیٰ کا صادر ہو رہا ہے اس میں حکمت بھی ہے۔ اسی طرح سے دیگر صفات باری تعالیٰ ہیں۔ اب یہ تین بہت تفصیلی بحثیں بن جاتی ہیں، ذات الہی، اسماء و صفات الہی اور فعل الہی۔ آغاز سیر و سلوک کا بھی فعل الہی سے ہوتا ہے، اس لیے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے پہ انسان یہ قرار دیتا ہے کہ اس کائنات میں حقیقی فاعل فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، فقط اللہ کی ذات۔ اب وہ پہ ایک اور مطلب ہے۔ اب ان تینوں ابواب میں جو حقائق ہیں ان کی تشریح ہمارے پاس مختلف شعبہ جات کے اعتبار سے مختلف آ جاتے ہیں۔ مثلا علم عرفان اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ ایک علاقہ ممنوعہ ہے، ادھر تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ذات کے بعد احدیت اور وحدیت آتا ہے، اور احدیت اور وحدیت، یہ وحدیت بالخصوص مقام اسماء و صفات ہے، لیکن وہی اسماء و صفات ایک دفعہ تفصیلی ہیں اور ایک دفعہ یہی اسماء و صفات ایک مرتبہ جم صورت میں ہیں، یعنی وہ بند صورت میں ہیں۔ بند صورت میں احدیت کہلاتا ہے اور تفصیلی صورت میں وحدیت کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جہان افعال شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا خود ایک عالم الہ کے عنوان سے ایک عالم کو متعارف کرایا گیا ہے۔ عالم الہ یعنی ذات کے بعد عالم الہ مشتمل ہے احدیت پر، وحدیت پر، اسی میں پھر اعیان ثابتہ اور اس طرح دیگر خصوصیات آ جاتی ہیں۔ پھر عالم عقول ہے، پھر عالم مثال ہے جسے عالم ذر، عالم ملکوت کہتے ہیں، اور پھر عالم مادہ ہے۔ یہ ایک ان کے ترتیب کے مطابق ہے۔ متکلمین آئیں تو وہ ان عوالم میں نہیں تقسیم کرتے، وہ براہ راست اس طرح سے ذکر کریں گے کہ ذات باری تعالیٰ، اسماء و صفات، صفات اللہ تعالیٰ کی عینی ہیں، صفات ثبوتیہ اور ایک صفات سلبیہ۔ بہرحال تشریح اپنے طور پہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں بیان کی جائے گی۔ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شعبہ جات کی تشریحات کس طرح سے مختلف ان کی اصطلاحات اور ان کی مقدمات کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم علم کلام کی جہت سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ علم کلام افعال الہی کے زمرے میں آ کے پھر اس کائنات کی امور کو ذکر کرتا ہے۔ علم کلام کی جہت سے اگر ہم دیکھیں، یعنی علم عقائد کی جہت سے اس بحث کو اگر ہم مطالعہ کریں، تو یہاں پہ آغاز میں اس کا تعلق جڑتا ہے علم الہی سے، یعنی اسماء و صفات کی دنیا سے۔ لیکن جب ہم قدر و قضا کی بات کرتے ہیں تو یہ فعل الہی سے تعلق پیدا رکھتا ہے، یعنی قدر و قضا کیا سرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ علم الہی تک، علم الہی تک۔ لیکن خود قدر و قضا کس مقام کے اوپر قابل بحث قرار پاتی ہیں؟ وہ افعال الہی، یعنی صفات فعلی سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ایک صفات عینی ہیں یا ذاتی ہیں اور ایک صفات فعلی ہیں۔ صفات فعلی سے تعلق پیدا ہوتا ہے،
اور اس کی تائید ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی مشیت الگ الگ ہے۔ علم کے بعد مشیت ہے، مشیت کے بعد ارادہ ہے، اور ارادے کے بعد قدر ہے، اور قدر کے بعد قضا ہے، اور قضا کے بعد امضاء ہے۔ یہ ہمیں خود چونکہ ائمہ علیہ السلام کی متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے، تعلیم اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے ہمیں حفظ ہونی چاہیے یہ ترتیب۔ چونکہ یہ ترتیب اگر یاد ہوئی تو فلسفی کلامی بحث سے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی۔ ترتیب کس طرح سے؟ علم الہی، پھر مشیت الہی، پھر ارادہ الہی۔ اس لیے عقائد میں ارادے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عینی صفت نہیں قرار دیا گیا۔ فلاسفہ چونکہ ارادے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک ارادہ الہی ذاتی قرار دیتے ہیں اور ایک کو فعلی قرار دیتے ہیں، تو علماء متکلمین و علماء عقائد بڑا اعتراض فلاسفہ کے اوپر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ فلاسفہ کی بات ہمیں اس طور پہ تھوڑی محکم نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی ہیں وہ تمام کے تمام علم اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا وہ جس مرتبے کی روایات جس مرتبے کو بیان کر رہی ہیں، ہم اس مرتبے کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس کے علاوہ کوئی مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس مراتب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو کسی اور وقت حل کریں گے، باتیں اس میں زیادہ ہمارے پاس ابھرتی چلی جاتی ہیں۔ ہم مختصر طور پہ دوبارہ اپنی ترتیب پہ آ جائیں۔ علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، اور اس کے بعد قدر ہے، قضا ہے، اور امضاء ہے۔ قدر ہے، قضا ہے، اور امضاء ہے۔ اس لیے قدر، قضا، امضاء اسے صفات فعلی میں سے قرار دیا گیا ہے، اور علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات عینی سے قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مشیت اور ارادہ یہ در حقیقت ان دونوں کے درمیان ایک رابط بھی ایک قسم کا بن جاتی ہے، لیکن مشیت کو مخلوق قرار دیا گیا ہے، ارادے کو بھی صفت فعلی متکلمین علماء عقائد نے قرار دیا ہے، لیکن علماء فلاسفہ جو ہیں وہ ارادے کو ذاتی بھی قرار دیتے ہیں اور ذاتی کے علاوہ غیر ذاتی بھی ایک تقسیم کرتے ہیں۔ آئے اب ہم اپنی تقسیم کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ قضاء و قدر ایک ہمارے پاس علمی آیا ہے اور ایک قضاء و قدر عینی آیا ہے۔ قضاء و قدر میں قدر سے کیا مراد ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن صرف ایک نتیجے کے طور پہ جب بھی کسی وجود کی حدود کو معین کیا جائے، یعنی دو چیزیں ہیں، قدر جب بھی ہم بولیں گے تو دو چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اصطلاحی دنیا میں ہم وارد ہو گئے۔ تقدیر جب بھی کہا جائے دو چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، یا قدر جب کہا جائے دو چیزیں ذہن میں آنی چاہیے۔ نمبر ایک، خود اس ذات کی حدود، یعنی اس وجود کی حدود جسے آپ ماہیت کہتے ہیں۔ نمبر دو، اس کی خصوصیات کی حدود، وہ خصوصیات مثبت ہوں، منفی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں۔ یہاں پر اب ہم انسان اور انسانی معاشرے کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ تقسیم گزر گئی ہماری کہ قدر و قضائے تکوینی، چونکہ ہر کائنات کی چیز اپنی ایک حدود کے دائرے میں، اسے ہم قدر و قضائے تکوینی کا نام دے دیا۔ مثلا اس درخت نے کتنی عمر رہنا ہے، اس زمین نے کتنی عمر اسی طریقے سے ثابت رہنا ہے، کب زلزلے آنے ہیں، کب سیلاب آنے ہیں، کب طوفان آنے ہیں، یہ سارے قدر و قضائے تکوینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی ہماری ٹوٹل توجہ جس پر مرکوز ہے، کل توجہ وہ انسان اور انسانی معاشروں کے اوپر مرکوز ہے۔ ابھی ہم انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم مطالعہ کر رہے ہیں۔ بالخصوص اگرچہ بقیہ کی طرف اسی طرح سے صلاحیت کر سکتی ہے جیسے انسان کے لیے یہ ہے، اسی طریقے سے دیگر وجودات کے لیے بھی آپ قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پیش نظر بالخصوص کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہاں پہ قدر کا ہم نے کیا کہا؟ اس کی ذات اور اس کی حدود کا معین کرنا، حدود ایک شے کی حدود کا معین کرنا۔ نمبر دو، اس شے کی خصوصیات کا معین کرنا، وہ کسی بھی قسم کی خصوصیات ہوں، چاہے وہ اس کی خصوصیات مجرد ہوں یعنی معنوی اور باطنی دنیا میں ہوں، یا وہ اس کی خصوصیات مادی اور ظاہری ہوں، ہر دو خصوصیات کا معین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقدیر۔ مقدار معین کرنا بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس معنی آیا تھا قضا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی علت
علت تامہ متحقق ہو جائے تو اس شے کا ہونا واجب ہو جاتا ہے، اس کا شے کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا ہونا ضروری ہو جائے اسے کہتے ہیں قضا۔ قضا سے مراد کیا ہے؟ یہ فلسفے میں بھی یہ والا مطلب تکرار ہوگا، یہ دونوں مطلب فلسفی اس سے ٹکراؤ نہیں رکھتا، یہ دونوں مطلب فلسفے میں بھی ثابت ہیں چونکہ عقلی مطلب ہیں، اور علم کلام میں بھی ہمارے ثابت ہیں۔ لہذا اگر ایک شے علت تامہ کی سطح تک پہنچ چکی، یعنی علت تامہ اس کی متحقق ہو گئی ہے، تو پھر معلول اپنی علت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، لازم و واجب و ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ معلول کیا ہو؟ متحقق ہو۔ بالفاظ دیگر جب تک علل ناقصہ ہوتی ہیں تب تک وہ تردد کا شکار ہوتی ہیں، ہوئیں یا نہ ہوں، وقوع بھی ہو سکتا ہے اور لا وقوع بھی ہو سکتا ہے، واقع بھی ہو سکتی ہیں اور غیر واقع بھی ہو سکتی ہیں۔ دونوں طرف میں سے ایک طرف کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس کی وہ علل ناقصہ ملحق ہو جائیں علت تامہ کے ساتھ۔ اگر علت تامہ کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی ہیں علل ناقصہ، وہ تردد کا شکار رہیں گی اور ان کے لیے حتمیت نہیں، خارج میں حتمیت وجود میں نہیں آئے گی۔ لہذا یہ ہے، یعنی وہ جو حدود اور خصوصیات ایک شے کی معین کی گئی تھیں، ان حدود اور خصوصیات کے ساتھ وہ شے وجود میں آ جائے۔ کب وہ وجود میں آئے گی؟ جب اس کی علت تامہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے، یعنی وہ علت تامہ سے ملحق ہو جائے، یعنی علت تامہ متحقق ہو جائے۔ اگر علت تامہ متحقق نہیں ہوتی تو وہ شے بھی اپنی حدود اور ان خصوصیات کے ساتھ متحقق نہیں ہو سکے گی۔ ادھر انسان کے اختیار کی پھر ہمارے سامنے واضح طور پہ اثر اور اس کے جو ایک انسان کا اختیار ہے، اس اختیار کے جہاں اثر نمایاں ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے شبہات بھی ہمارے سامنے سے دور ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، چونکہ وہ خود علل ناقصہ میں سے انسان کا اختیار، انسان کا عمل، انسان کا فعل وہ علل ناقصہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اگر دی جائے، ہم جانتے ہیں کہ آگ جب بھی آتی ہے تو حرارت کو لے کے آتی ہے۔ اب آپ ایک چیز سے حرارت لینا چاہ رہے ہیں، مثلا دو پتھروں کو آپس میں رگڑیں گے تو آگ نکلے گی، یا وہ دو پتھروں کو رگڑیں گے تو وہ گرم ہوں گے رگڑ کھانے سے۔ اب آپ رگڑتے ہیں تو جب رگڑ رہے ہیں تو اس میں کچھ معنی موجود ہے۔ اب آپ ایک علت ہیں کہ جس کے اوپر یعنی اگر آپ یہ عمل کا اقدام نہ کرتے تو کیا ادھر سے حرارت ایجاد ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ آپ نے پتھروں کو اٹھایا، پتھروں کو آپس میں رگڑنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں صحیح رگڑ نہیں پا رہے چونکہ کوئی چیز ان دونوں کے اوپر چپکی ہوئی ہے۔ آپ نے پھر وہ چپکنے والی چیز کو اتار دیا، یہ دوسری ایک آپ نے ایک اور علت کو مہیا کیا، معنی ہٹا دیا۔ اسی طریقے سے ان دونوں کے اندر یہ تقاضا موجود ہے کہ ایک سطح تک جب پہنچیں گی وہ رگڑ کھا کر تو تب وہ ایک گرمائش ایجاد ہو جائے گی۔ اب اس سطح تک پہنچانے کے لیے اسے مسلسل چاہیے کہ وہ رگڑ کھاتا رہے، تو اس کے لیے آپ نے اتنی قدرت کو فراہم کیا کہ وہ رگڑ کھا کے اس مقدار تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب وہ اس سطح تک پہنچ گیا اور جو علت تامہ اس کے لیے قرار دی گئی تھی وہ متحقق ہوگی۔ جیسے علت تامہ متحقق ہوگی تو آگ کا جلنا اور اسے حرارت کا نکلنا کیا ہو جائے گا؟ لازم۔ علت تامہ سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتہ کہ آگ لگے گی یا نہیں لگے گی اور حرارت نکلے گی یا نہیں نکلے گی، لیکن جب علت تامہ اپنی سطح تک پہنچ گئی تو اس وقت کیا قرار پائے گا کہ لازم ہو جائے گا کہ آگ اس سے نکلے۔ اس لیے علت کے تحقق کے بعد آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، بے اثر نہیں کر سکیں گے۔ جب علت تامہ متحقق ہو جائے تو معلول کو علت سے جدا قطعاً نہیں کر سکیں گے، یعنی آگ لگ جائے اور اب کہیں کہ حرارت نہ ہو یا نہیں ہوگا۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے اب بعض نے اس کے اوپر شبہات ایجاد کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اب وہاں پہ آگ کا ٹھنڈا ہونا آیا، وہ اس سے کنایا ہے کہ وہ بچ گئے، کیونکہ بعض نے یہ بھی معنی لیا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ میرے لیے تو یہ آگ جو ہے وہ جنت ثابت ہوئی،
کہ آگ واقع جنت کبھی بن جاتی ہے. محاوراتی زبان قرآن کریم نے بلاغت کی اوج کے اوپر چونکہ کلام فرمایا، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ گلزار بن گئی. اب ترجمہ بھی اس طرح کرتا ہے. اب آگ جو ہے وہ پھول نہیں بنے، چونکہ محاوروں کے ترجمے جو ہیں وہ آپ لفظی نہیں کرتے کبھی بھی. یا جو ہمارے پاس تشبیہ کا اسلوب ہے، مجاز کا اسلوب ہے، اسلوب مجاز کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے گا. خلاصہ کلام یہاں پہ پھر آ کے حکماء نے اس توہم کو دور کیا اور بات بیان کی کہ در حقیقت ارادہ الہی ہے وہ علت تامہ. ہر شے کی علت تامہ کیا ہے؟ ارادہ الہی. نہ کہ اب علم الہی، مشیت الہی، ارادہ الہی. ارادہ الہی تیسرے ہمارے مرحلے کے اوپر ہے. یہاں پہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشیت اور ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلا مشیت اللہ تعالیٰ کی ایک ہے لیکن خداوند متعال کا جو امر ہے وہ الگ ہے. یہ بھی انشاءاللہ بھی ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے، جو شبہات کی سمت میں کوشش کریں گے بعض شبہات کے جوابات ادھر واضح کیے جا سکیں. لیکن ادھر ہمارے لیے مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ قضا کا مطلب کیا ہے کلامی طور پہ، اور اسی طریقے سے فلسفی طور پہ کہ علت تامہ کے تحقق کی وجہ سے کیا ہو جائے کہ معلول کا واجب ہو جائے وجود. بس وجود کا واجب و ضروری ہونا یہ قضا کہلاتا ہے. اور وجود کا تعین اور اس کی خصوصیات اور حدود کا تعین کیا کہلاتا ہے؟ قدر. بس قدر اور قضا کو میں دوبارہ اگر آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں نپے تلے کلمات کے ساتھ، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وجود کی حدود اور اس کی خصوصیات کا تعین، اس کے مقدار کا معین ہونا، یہ قدر و تقدیر کہلاتا ہے. اور یہ وجود اپنے حدود اور خصوصیات سمیت جب اس کا متحقق ہونا لازم و واجب و ضروری ہو جائے علت تامہ کے تحقق کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں قضا. اسے ہم کیا نام دیں گے؟ قضا. اب یہ یقیناً ہر دو مورد اللہ کے علم میں ہیں یا نہیں؟ جب تک یہ اللہ کے علم سے تعلق رکھتے ہیں اسے کہیں گے قدر و قضاء علمی. قدر و قضاء علمی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شے اپنی ان خصوصیات کے ساتھ، متعین خصوصیات کے ساتھ، اور ان کی حدود بھی مقرر ہیں، اس کی یہ شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اسے ہم کہیں گے کہ قدر علمی یا تقدیر علمی. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازلی علم میں یہ بات معین ہے کہ ہر شے کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور پس سے پس تر اس کی کتنی حدود ہیں مجردات میں. کیونکہ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقسیم ہر وجود مجرد ہونے کے بعد مادی ہے. مجردات میں اس کی کیا حدود ہیں، یعنی اس کی ماہیت کیا ہے بالفاظ دیگر، اور پھر وہ ماہیت نے کیا خصوصیات کسب کی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ خصوصیات پہ کس درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. مثلا یہ بندہ کتنا سخی ہے، کتنا شجاع ہے، یا کتنا مجرم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی معین صورت میں اللہ تعالیٰ کے دقیق ترین طریقے سے خداوند متعال کے علم میں اسے تقدیر علمی کہیں گے. اسی طریقے سے ان اشیاء نے وجود میں آنا ہے، یہ اللہ کے علم ہے کہ ان اشیاء نے انہی حدود قیود کے ساتھ، انہی خصوصیات کے ساتھ متحقق ہونا ہے. یہ خدا کے علم ہے یا نہیں؟ اچھا وہ کیوں متحقق ہوں گی؟ چونکہ ان کے لیے علت تامہ مقرر ہے. وہ علت تامہ متحقق ہوگی، اور جب وہ متحقق ہوگی تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ متحقق ہوں گی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اسے کہتے ہیں قضاء علمی. ہم قضاء عینی کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں اگلے پہلو سے اس کو مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے فلسفی نگاہ سے. تقدیر و قضا وجود شے کہ ہم ایک اور زبان آپ کی خدمت میں اگر بولی جائے تو واضح اور ہو جائے گا. جو ہمارے پاس کائنات کے اندر چیزیں متحقق ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وجودات، ان کے دو مقدمے ہیں وجود میں آنے سے پہلے. ان کے دو مقدمے، یہ دو مقدمے
متحقق ہوں گے تو یہ وجود میں آ رہے ہیں، اور یہ دو مقدمے اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہیں۔ پہلا ان میں سے مقدمہ یہ ہے کہ ہر شے جو یہاں پہ وجود رکھتی ہے اس کی ذات اور اس کی خصوصیات معین ہیں۔ یہ جو معین اور تعین ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ اس کائنات میں ہر شے جو موجود ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان، زمین کے حدود اربع معین ہیں یا نہیں؟ اس کے ہر ذرے کی حدود معین ہے یا نہیں؟ ہر ذرے کی اپنی خصوصیات بھی ہیں۔ ہر شے اور ہر وجود کی حدود اور اس کی خصوصیات کا تعین کیا کہلائے گا؟ قدر یا تقدیر۔ اور علت تامہ کے تحقق کی صورت میں اس کا حتماً و حتماً متحقق ہونا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ قضا کہلائے گا۔ لہٰذا قضا اگر تقدیر کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے تو کوئی شے اس خارج میں وجود میں آ سکتی ہے؟ قطعاً یہ وجود میں آ سکتی۔ اس لیے قدر محتاج کس کی ہے؟ قضا کی۔ قضا محتاج کس کا ہے؟ اس طور پہ کہ قدر ہوگی، اس کی ذات کی حدود و تعین ہوگا تو وہ خارج میں متحقق ہوگی۔ لہٰذا یہ قضا و قدر ہمارے سامنے اس اعتبار سے آ جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر و قضا علمی پہلے ہے یا عینی پہلے ہے؟ عینی یعنی متحقق ہونا جیسا علم الہی میں تھا، یقیناً علم الہی میں اس کا ہونا پہلے ہے، ما قبل ہے۔ اس لیے تمام کے تمام وجودات تقدیر، قضا و قدر عینی جو ہیں اس سے پہلے یہ علم الہی میں اپنے طور پر موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک فرق اس طرح سے سامنے ہے، مجردات چونکہ زمان، مکان اور مادی خصوصیات سے عاری ہوتے ہیں، لہذا مجردات کے لیے جو قدر و قضا معین ہوگی وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مادی دنیا میں نظر آ رہی ہے، وہ ان سے ہٹ کر معین ہوگی۔ مثال کے طور پہ ان کا ممکن ہونا، اب بعض بہت عظیم ہستیاں ہیں، مجردات ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں، جیسا کہ فرشتگان ہیں، جیسا کہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کی حقیقتیں ہیں۔ اس لیے ہم اتنا سا مجردات کے بارے میں کہیں گے کہ ممکن الوجود، ایسے ممکن الوجود کہ جن کی حدود کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کی حدود کا تعین اور ان کی خصوصیات کی حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ لہٰذا یہ مجردات میں ہمارے پاس آ جائے گا قضا و قدر عینی۔ قضا و قدر عینی جو ہے وہ مادیات میں کیا کہلائے گا کہ اس کا تعین مادے کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے ہو جائے۔ ہم اس جگہ پر قضا و قدر عینی کو جان گئے کہ جو علم الہی میں مقدار ہر شے کی معین ہے اور اس کی علت تامہ جو متحقق ہونے کی وجہ سے اس کا وجود لازم ہو جاتا ہے، یہ قدر و قضاء علمی ہو گیا۔ اب عملی طور پہ جب ہم کائنات کے اندر دیکھیں تو خداوند متعال نے جو ایک شے کی حدود رکھی ہیں، وہ حدود اس وقت متحقق ہوں گی خارج میں، اس وقت ہمارے سامنے وجود کا لبادہ اوڑھیں گی کہ جب ان کے لیے علت تامہ وجود میں آ جائے۔ یعنی آگ تب جلے گی جب آگ کو جلانے والے موانع، آگ کو روکنے والے موانع ہٹ جائیں اور آگ کو جلانے والے تمام تقاضے پورے ہو جائیں۔ بس مانع کا ہٹ جانا اور مقتضی کا ہونا، مقتضی یعنی تمام تقاضے پورے ہونا۔ اگر سارے موانع ہٹ جائیں اور مقتضی یعنی تمام تقاضے پورے ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس شے کا ہونا واجب و لازم ہو جائے گا۔ اس کو ایک اور ہم اگر تعبیر سے بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شے کی حد کا جو حد اور حدود کا افاضہ ہے، یہ تقدیر ہے، اور ایک شے کے وجود کا ضروری ہونے کا جو افاضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قضا کہلاتا ہے۔ لہذا قضاء عینی میں ضرورت پیش نظر ہے، ہمارے علت تامہ کی وجہ سے اس کا ضروری ہونا، اور قدر میں کیا ہے؟ اس کے اجزاء اور اس کی حدود اور خصوصیات کا معین ہونا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی برپا ہے، ہو سکتا ہے قدر و قضا سے باہر ہو؟ کوئی بھی شے، یعنی پوری کائنات میں جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، جو چیزیں فاسد ہو رہی ہیں، کوئی شے قدر و قضا سے باہر ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے کہ قدر و قضا سے باہر ہو، چونکہ ایک شے وجود میں ہی نہیں آ سکتی جب تک اس کی حدود معین نہ ہو۔ ایک شے وجود میں آ ہی نہیں سکتی کہ جب تک اس کی حدود معین نہ ہو۔
اور پھر جب تک علت تامہ متحقق نہ ہو تب تک وہ لباد وجود خارج میں نہیں اوڑھ سکیں گے۔ یہ ہمارے پاس قضاء و قدر عینی کے عنوان سے کچھ امور آئے، اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے ایک معنی اور آشکار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خارج میں جو چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، ہمارے پاس ان کے در حقیقت نتائج ہیں۔ ہم قضاء و قدر کو عملی طور پہ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں بالفاظ دیگر۔ ادھر ایک سوال آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے جو بہت قابل غور ہے، اور ہماری جو غضب کی بحث ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کائنات میں جب ایک امر برپا ہو جائے تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ آیا یہ قضاء و قدر سے باہر کی چیز تھی یا قضاء و قدر کے عین مطابق چیز تھی؟ کیا ہمیں اس میں چیز سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ قضاء و قدر سے جب باہر کوئی امر نہیں ہے تو کائنات میں جو امر بھی وجود میں آ رہا ہے اور متحقق ہو رہا ہے، یعنی زبان حال ہمیں بتا دیتی ہے کہ قضاء و قدر کیا ہے۔ اگر کوئی قضاء و قدر کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے تحقق کے بعد مطالعہ کر سکتے۔ تحقق سے پہلے ہمارے لیے آشکار نہیں ہے، ممکن ہے کہ بعض ہستیوں کے لیے آشکار ہو جو لوح محفوظ تک رسائی رکھتی ہیں، لیکن ہمارے لیے آشکار نہیں۔ ہمارے لیے قضاء و قدر کب آشکار ہوتی ہے؟ جب وہ تحقق پا جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کلامی طور پر بحث تھی۔ ایک اضافہ جو آیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قضاء و قدر عینی کلی یا قضاء و قدر علمی کلی، وہ قضاء و قدر عینی یا علمی کلی یہ ہے کہ معاشروں کو مد نظر رکھیں تو معاشروں کے وجود اور ان کی بقا اور ان کے فساد یا ان کے ممات، ہر چیز قانون کے تابع ہے، ہر چیز قانون کے تابع۔ ایک امت نے کتنا یا ایک خاندان نے، ایک فیملی نے کتنے دن رہنا ہے بعنوان فیملی، بعنوان نسل، اور انہوں نے کون سے بقا کے لیے ان کے لیے ضروری اقدامات ہیں کہ اگر انہوں نے اقدامات کیے تو اپنی بقا کو لیں گے، اور اگر انہوں نے دوسرے درجے کے اقدامات کیے تو فساد کو لے لیں گے۔ اسے ہم سنن تاریخ و سنن الہیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سنن الہیہ و سنن تاریخ کے عنوان سے جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہی قدر و قضاء عینی کلی کے عنوان سے جو پورے معاشروں کو شامل ہیں، یعنی وہ قوانین جن قوانین کو انسان نے اگر اختیار کیا تو ممکن ہے کہ وہ راحت اور سکون کو حاصل کرے، اور بعض قوانین کے تحت اگر انسان نے اعمال انجام دیے تو ان اعمال کے ذریعے سے خود جہنم اور عذاب کو انسان طلب کرتا ہے۔ ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختیار انسان سے سلب نہیں ہے، اختیار کی دنیا انسان سے خارج یا سلب نہیں ہے۔ لہذا انسان اگر چاہے کہ جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے معاشرے یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے برکات ان کے لیے نازل کرتے، کھول دیتے دروازے برکات کے۔ لیکن انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ انہوں نے کفر کا انتخاب کیا، اور اس کفر کے انتخاب کی وجہ سے خود عذاب کو حاصل کیا۔ یہ جو اللہ نے چھت بنائی ہے، مقدار معین کی ہے کہ اس مقدار کا تقوی اور ایمان اگر حاصل کیا کھل جائیں گے آسمان کے دروازے، یا اس مقدار کا فسق حاصل کیا کھل جائیں گے عذاب کے دروازے، یہ قدر و قضاء عینی و قدر کلی کہلائے گی۔ آخری نقطہ اور اس کے اوپر اختتام گفتگو کا کرتے ہیں، قدر پہلے ہے یا قضاء پہلے ہے؟ آغاز میں بھی ہم نے ادھر سے شروع کیا تھا، تو ہم نے کیا عرض کیا کہ ہمیشہ قدر پہلے ہے، چونکہ حدود اگر ایک شے کی حدود اور اس کی خصوصیات معین نہیں ہے تو کس نے آگے متحقق ہونا ہے؟ متحقق ہونا تو بعد میں ہے۔ لہذا بعض علماء نے اس طرح سے بھی بڑی پیاری تعبیر استعمال کی ہے، قضاء تشریح و تفصیل ہے قدر کی، تقدیر کی تشریح کیا ہے؟ قضاء ہے۔ علت تامہ جب برپا ہو جاتی ہے اب پتہ لگتا ہے کیا تھا۔ یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ بوتل کے اندر بند ہے کوئی مایع، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو حرارت دیں یہ باہر نکل آئے گا۔ آپ حرارت دیتے ہیں ایک دفعہ حرارت کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے وہ پھٹ کے باہر آتا ہے،
جب پھٹ کے باہر آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں مجھے اب پتہ لگا اس کے اندر کیا کیا تھا۔ تو یہ اس دنیا کے اندر ہر چیز بند ہے۔ یہ درخت میٹھا پھل دے گا، نمکین کھٹا تلخ کڑوا کون سا پھل دے گا، یہاں تک کہ وہ مراحل طے کرتا ہے، اور جب پھل دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ لگا کہ یہ کیا اس کے اندر ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب قضا برپا ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی تقدیر کی تفصیلات جو ہیں وہ آشکار ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔